کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی اگر کسی کو یقین ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو لے کر جو ہے کسی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, تو اب ہم بڑے بڑوں کو تو بٹھا نہیں سکتے, کامن سی بات ہے, بڑوں بڑوں کو تو ہم بٹھا نہیں سکتے کسی بھی اینگل میں, ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے نا کسی کے ساتھ. لیکن جو چھوٹے چھوٹے ہیں ہم سب لوگ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. آپس میں بیٹھنے سے مراد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں, ادھر ہمارا تو بنا ہی ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے دلائل پھینکیں, ہم لوگ اپنی طرف سے دلائل پھینکتے ہیں, آپ ہمارے دلائلوں کا رد کریں, ہم آپ کے دلائلوں کا رد کرتے ہیں, اور عوام جو ہے خود ہی دیکھ لے گی کہ کیا ہے کیا نہیں حقیقت, ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو یقین ہے تو وہ آ جائے سامنے, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو ہے آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے دلائل لے کر آ جاؤ, ہم جو ہے انجینئر سے لے کر آ جاتے ہیں علیہ السلام. آگے بڑھو. اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے, سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے. تو علمی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. ہم جو روایتیں بیان کرتے ہیں, انجینئر جو روایتیں بیان کر رہا ہے, اور وہی روایتیں جو ہے شیعہ لوگ بھی بیان کرتے تھے, ان کو تو آپ لوگ جو ہے کافر ڈکلیئر کرتے تھے اور قتل و غارت کے اوپر اتر آتے تھے. لیکن الحمدللہ ہمارے اوپر تو کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگا پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کی شلواریں اتار دیں گے کفر کے معاملے میں, اگر ہم پر جو ہے کفر کا کسی بھی بڑے عالم دین نے فتویٰ ٹھوکا تو. اچھا, تو اب بات رہ گئی کیا, اور کیا کہہ رہے تھے, یہ ہاں. تو بات یہ ہے پیارے پیارے بھائیوں, اب ہم جو بھی دلائل دکھاتے ہیں, اگر ہم بخاری سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی حدیث دکھا رہے ہیں, مسلم سے, حاکم سے, شیبہ سے اگر ہم کوئی حدیث دکھا رہے ہیں, اور ان حدیث کو دکھانے پر اگر آپ ہمارے اوپر یہ فتویٰ ٹھوکتے ہو کہ ہم بھونک رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام بخاری بھونک رہا ہے, امام مسلم بھونک رہا ہے, حاکم بھونک رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا, کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی طرف سے کوئی باتیں بیان کر رہے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ روایتیں دکھا رہے ہیں. ادھر بھی آپ لوگوں کو بھی روایتیں نظر آ جائیں گی. اب جس کو لگتا ہے کہ ان روایتوں کو بیان کرنا بھونکنا ہے, تو بھونکتا تو کون ہے؟ کتا. بھونکتا تو کون ہے؟ کتا. تو اس کا مطلب کیا کہ یہ جتنے بھی حدیثیں لکھنے والے ہیں یہ سب کیا کتے ہیں؟ یہ سب کیا کتے ہیں؟ لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ عوام جو ہے, اکثر عوام جو ہے نا یہاں سے خالی ہوتی ہے. بہت کم عوام ہے جو سمجھدار ہے, اور یہ تو خیر ہر کوئی مانتا ہے کہ سمجھدار طبقہ جو ہے وہ کم ہے, حق گو طبقہ کم ہے, فسادی طبقہ زیادہ ہے, کم عقل طبقہ زیادہ ہے. اس بار تو سبھی کا اتفاق ہے. تو بات یہ ہے کہ ان مولویوں کی نا داڑھی پگڑی گوری چمڑیاں دیکھ کر, ان کو مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر عوام سمجھتی ہے کہ یہ جو بھی بول رہا ہے بالکل ٹھیک بول رہا ہے. بھائی اگر جس کو لگتا ہے نا کہ یہ مولوی جو ہے جو بول رہے ہیں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں, تو یہ مولوی تو کبھی بھی لائیو بیٹھ کر جو ہے پبلک کو سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے, ایسے یا تو پھر ایسے. لیکن ہم جیسے لوگ آپ کی نظر میں, ہم جیسے لوگ آپ کی نظر میں, ہم جیسے لوگ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ حدیثیں بیان کر کے, یہ روایتیں بیان کر کے آن کیمرہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اگر ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو ان جیسے لوگوں کی اوقات تو ہے نہیں کہ یہ ہمارے جو ہے سوالوں کے جواب دے کر جو ہے ہمیں دبا دیں تاکہ ہم لوگوں کو گمراہ نہ کریں. ان کی تو یہ اوقات ہے نہیں. اور کیوں اوقات نہیں ہے؟ ہماری نظر میں ان کے پاس ٹکے کا علم نہیں ہے, اس لیے یہ لوگ سامنے آ نہیں سکتے. لیکن آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے کہ نہیں, ہم جیسوں کی اوقات نہیں کہ ہم ان جیسوں کے ساتھ بیٹھیں, ہم جیسوں کی اوقات نہیں کہ یہ آن کیمرہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں. اوکے, یہی کہنا ہے نا. تو ٹھیک ہے پیارے بھائی, آپ لوگ آ جاؤ سامنے, جتنے بھی دیوبندی ہیں سامنے آ جائیں, اپنا اپنا یوٹیوب چینل بنائیں, ادھر سے آپ دلائل پھینکیں, ادھر سے ہم دلائل پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ بھی کرنے میں جرت نہیں ہے آپ لوگوں کی, تو پھر آپ لوگوں کو خود ہی یہ بات سوچ لینی چاہیے, اور آپ لوگوں کی عوام کو بھی بات سوچ لینی چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس کخ بھی نہیں ہے سوائے پیں 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 کرنے کے, کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. یہی ہے. اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے, مسکین تھے, غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو بیٹی دے دی, تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے, کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا, منحوس معذرت کے ساتھ, اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا, واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا, تو ایسے منحوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. بولے اب تیرے پاس دھیلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو حضرت علی کی گستاخی کے بارے میں میرا کلپ چلایا ہے, میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا. حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے, شیعہ حضرات بھی کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے. تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو بھائی ہمارے ایمان کا جز ہے, اور میرے بہت سارے بیانات ہیں حضرت علی کی فضیلت پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے, اسلام سے خارج ہے. حضرت علی کی جو توہین کرے وہ مرتد ہے, اسلام سے خارج ہے. تو اس حساب سے
یہ سوال بنتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ مرتد ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، اس حساب سے تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے. کیوں؟ کیا اسے توہین نہیں کہیں گے آپ کہ تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم ابو تراب کی برائی نہیں کرتے، ابو تراب پر سب نہیں کرتے؟ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ وہ لعنت کرواتے تھے، لیکن چلیں آپ کی بات رکھ لی کہ وہ لعنت نہیں کرواتے تھے، تو اتنا تو اب آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہ برائی کرواتے تھے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا برائی کروانا ٹھیک ہے اہل بیت کی؟ کیا برائی کروانا ٹھیک ہے علی کی؟ اور دوسری طرف حدیث کہ جس نے علی کو برا بلا بولا گویا اس نے مجھے بولا، تو یعنی کہ محمد رسول اللہ کو برا بولنا کیا ٹھیک ہے؟ آواز کم کرو. تو اب ان باتوں کا جو ہے ہمیں کون جواب دے گا؟ اب آپ نے خود ہی بولا ہے کہ علی کی جو توہین کرے وہ مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے. تو اب آپ ہمیں بتائیے اس مسلم کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ دار اسلام سے خارج ہوئے یا نہیں ہوئے. انجینئر کی یہاں پہ رائے نہیں چلے گی. کیوں؟ کیونکہ انجینئر تو آپ کی نظر میں جاہل ہے، بھونکتا ہے اور بھی بہت کچھ وغیرہ وغیرہ. اور آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ علماء دیوبند کے پاس ہر بات کا جواب ہے اور وہ انجینئر ہے، اس سے زمین بنوا لو، پنکھے ٹھیک کروا لو، یہ کروا لو، وہ کروا لو، تو دین ان سے نہ لو. یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ دین کن سے لیں؟ ظاہر سی بات ہے امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ آپ لوگوں سے لے، تو آپ سے تو لے رہے ہیں نہ. آپ کا کوئی بچہ کو چونگڑا آپ کے توسط سے سامنے آئے گا، نہ وہ اپنے بہاف پر سامنے آئے گا، ٹھیک ہے، نہ آپ کبھی سامنے آئیں گے. اور اس سے پہلے ایک یہ بات بھی کہ آپ نے یہ جو بات بیان کی ہے مولا علی کے بارے میں اور حضرت امیر مولا علی کے بارے میں، اور یہ آپ کے اوپر ایک جو الزام لگا تھا کہ آپ نے گستاخی کی، وہ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی بیان سنا ہے، آپ نے وہ کوئی گستاخی نہیں کی. اس بات کو تو لے کر پہلے بھی لوگوں نے آپ کا جو ہے وہ مقدمہ مضبوط کیا، وہ تو ٹھیک ہے، گستاخی تو نہیں کی. لیکن اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے آپ نے یہ چیز تو ظاہر کر دی کہ جو علی کی توہین کرے وہ مرتد و دار اسلام سے خارج. تو پھر ہم کیوں نہ سمجھیں اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ دار اسلام سے خارج. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم ابو تراب کی برائی نہیں کرتے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس قسم کی برائی کروایا کرتے تھے؟ اس بات کا جواب دینا بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے نزدیک تو وہ لعنت کرواتے تھے. کیوں؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ کے نزدیک تو یہی ہے کہ وہ لعنت کروایا کرتے تھے. اور دوسری جو روایتیں ملتی ہیں ان روایتوں سے تو یہ چیز ہی ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گورنر سے جو ہے وہ لعنت کروایا کرتے تھے. اس سے تو یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے. تو لیکن اگر آپ کی بات رکھ بھی لی جائے کہ اس روایت میں وہ لعنت کا نہیں کہہ رہے تھے، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. یا تو پھر آپ لوگوں کو اپنا اوپینین رکھنا پڑے گا، اور جو بھی آپ اوپینین رکھیں گے اس کے اوپر پوری ایک ڈسکشن ہوگی کہ یہ اوپینین آپ اپنا کس اصول کو، کن روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کا اوپینین مضبوط نہ ہوا تو پھر یہی والا اوپینین چلے گا کہ وہ لعنت کروایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ باقی روایتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ لعنت ہوتی تھی مولا علی پر علیہ السلام. تو مفتی صاحب اب یہ سوال ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کی باتوں سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ دار اسلام سے خارج. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود ہی بولا ہے جو مولا علی کی توہین کرے وہ مرتد دار اسلام سے خارج. تو میں نے پورا کا پورا مقدمہ رکھ دیا. اب میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ ہمیں جو ہے اس بارے میں سمجھایا جائے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو دار اسلام سے خارج سمجھیں یا نہ سمجھیں. اب گزارش ہے ہماری کہ ہمیں جو ان باتوں کو لے کر جو ہے جواب دیا جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.